حکیم لقمان بھی اس قسم کے ایک تھنکر تھے. بیسیکلی یہ سوڈان کے رہنے والے تھے, حبشی نسل غلام تھے. عرب کے لوگ ان کے اقوال سے واقف تھے. جس طرح ہمیں بچپن میں ہی اشعار آتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. ہمارے چھوٹے بچوں کو یہ شعر آتے ہیں, اسکول میں سن لیے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ڈاکٹر اقبال کو وہ جانتے نہیں ہوتے لیکن اشعار سنتے ہیں. اسی طریقے سے عرب کے لوگ حکیم لقمان کی کہاوتیں, حکیم لقمان کے واقعات وہ بچپن سے سنتے تھے. ان کے محاورے ان کو ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی سمجھتے تھے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. نبی نہیں تھے وہ, کسی نبی کے صحابی بھی نہیں تھے وہ, کیونکہ قرآن حکیم میں جو سورہ لقمان میں ان کا ذکر آیا تو انہوں نے صرف توحید اور آخرت کا ذکر کیا, کسی نبی کی پیروی کا ذکر نہیں کیا. ورنہ یہ نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ جب وہ دین سکھا رہا ہوتا ہے تو وقت کے پیغمبر کی پیروی کا حکم دیتا ہے. وہ ایک عام انسان تھے جو دین فطرت کے اوپر تھے, یعنی انہوں نے نیچر کو آبزرو کیا. یہ فطرت ایک توئیں والی ہوتی ہے, وہ فطرت نیچر ایک ہے تا جہاں پہ کسی پیغمبر کا پیغام نہ پہنچا ہو, لیکن فزیکل فینومینا آف نیچر, قانون قدرت کو, التذکیر بھی لا الہ کو آبزرو کر کے ایک بندہ اللہ تک پہنچے. اس طرح وہ گاڈ تک پہنچ چکے تھے. ان کی سب نصیحتیں پڑھیں. پہلی نصیحت ان کی کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ نے بیسیکلی مشرکین عرب کو کہا کہ جس حکیم لقمان کو تم اتنا بڑا بزرگ سمجھتے ہو, اس کی باقی کہاوتیں تو سنی نہیں ہے. جو اصل اس کی بات ہے کہ اس نے کہا تھا شرک نہیں کرنا, تو تم شرک کا اڈا یہاں پہ کھولے بیٹھے ہوئے ہو کعبے میں. یہ حکیم لقمان کی تمہیں نصیحت نہیں پتا. جس طرح ہم ناسبی کو کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں ہیں تو آل امیہ کے خلاف بھی ہیں, تو یہ حدیثیں نہیں ماننی تم نے. الزامی جواب, اینٹی وینم پھکی کے طور پہ. تو یہ سورہ لقمان اس لیے ان کو ایڈریس کرتی تھی. وہ بچپن سے جانتے تھے کہ حکیم لقمان بہت دانا تھا, بہت عقل مند شخص تھا. تو عقل مند شخص توحید کی دعوت دینے والا تھا, اس کی توحید کی نصیحت تو تم نے بھلا دی ہے, شرک کا اڈا بنایا ہوا کعبے کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے نام پہ سورت رکھی. حبشی النسل تھے, موٹے ہونٹ. حبشی کس طرح کا ہوگا؟ یہ تو آپ کا کرائٹیریا ہے نا, خوبصورت شکل ہو, ناک باریک ہو, ہونٹ پتلے ہوں. اللہ کے نزدیک تو مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو شکلوں کو کیوں دیکھے؟ شکل بنائی کس نے؟ اللہ نے. تو اس نے شکل کو کیوں دیکھنا ہے؟ اعمال کا اختیار آپ کو دیا, اس لیے آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے. دل میں اچھائی اور برائی کی تڑپ اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا, اس کا اختیار اس نے آپ کو دیا, اس لیے اس کے اوپر جج کرتا ہے. تو حکیم لقمان کے بارے میں آپ کو اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا, ابن جریر کی, امام طبری جنہیں کہتے ہیں, المتوفا 310 ہجری, انہوں نے تفسیر ابن جریر لکھی ہے. ابن کثیر نے المتوفا 774 ہجری, انہی سے اکثر چیزیں کاپی کی ہیں. تو آپ سورہ لقمان کے تعارف میں جائیں گے, انہوں نے حکیم لقمان کے کافی واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کتنا دانا شخص تھا اور کس طرح یہ اصلاح کرتا تھا. ایک دفعہ ان کے آقا نے ان کو کہا, ایک بکری دی اور کہا ذبح کر کے اس بکری کے سب سے بدترین جو پارٹس ہیں نا وہ لے آؤ. تو انہوں نے بکری ذبح کی, زبان اور دل اٹھا کے لے آئے. اب پھر ایک بکری اور مالک نے دی اور کہا اس کے سب سے بہترین پارٹس لے کے آؤ. پھر زبان اور دل اٹھا کے لے آئے. مالک نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ زبان اور دل اگر ٹھیک ہو جائے نا انسان کا, تو اس سے بہتر اعضاء کوئی نہیں. اور اگر زبان اور دل ڈی ٹریک ہو جائیں تو ان سے برا کوئی عضو بھی نہیں ہو سکتا. یہ جناب حکیم لقمان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو کہا کہ ان کی توحید کی نصیحتیں, پھر آخرت میں پیشی کی نصیحتیں. حکیم لقمان کی نصیحتوں میں میرا پورا لیکچر ہے, مسئلہ 177. آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جی حکیم لقمان نے کیا کیا نصیحتیں. سورہ لقمان میں 8 نصیحتیں تھیں ان کی, 2 اللہ نے مزید ایڈ کر کے تلک عشرۃ کاملہ, اور وہ 2 نصیحتیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی ایڈ کی, جو حکیم لقمان نے شاید عاجزی کی وجہ سے اپنے بچے کو نہیں کی, شاید موت کا وقت تھا تو اب وہ اس کو سکپ کر گئی, یا اور لوگ ان سے ہوگی, تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرفیکٹ کیا. ان نصیحتوں سے کئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کا کہا ہو. اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کر کے خدا تک پہنچ چکے ہوئے تھے. اس کائنات کا ایک کریٹر ہے اور اللہ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس ورلڈ.
وہ اتنی رقت انگیز ان کے الفاظ ہیں. اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اگر تم پہاڑ کی چٹانوں میں یا آسمانوں میں بھی کوئی گناہ کرو گے تو قیامت دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئے گا. اچھا آسمانوں میں کس نے گناہ کرتا تھا؟ اس زمانے میں تو اڑتا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آج آپ کی ساری اسمگلنگ پاکستانی ایئر ہوسٹس جو کر رہی تھی اور جو کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں وہ آسمانوں میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ نہ سمجھیے گا انہوں نے زمین پہ گناہ نہیں کیا، آسمانوں میں، قرآن میں لکھا ہے آسمان میں بھی کوئی گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ لے آئے گا قیامت والے دن. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی بھی کرو گے وہ بھی لے آئی جائے گی، اور ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت والے دن تمہارے سامنے لا کے رکھا جائے گا. ہاں بھی جواب دو. تو یہ حکیم لقمان نہ تو کوئی پیغمبر تھے، نہ کسی پیغمبر کے فالوور تھے، نہ کوئی صحابی تھے کسی پیغمبر کے، نہ کوئی تابعی تھے. ایک سلیم الفطرت انسان تھے جو خدا تک پہنچ چکے ہوئے تھے، اور ایسا شخص اہل فطرت کہلاتا ہے. یعنی فطرت ایسا شخص جس تک یہ تا کے ساتھ ہوتا ہے، جس تک وقت کے پیغمبر کی دعوت یا کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو، ایسے شخص کے لیے صرف ایک اللہ کو ماننا اور آخرت کا یقین کر لینا کافی ہے. چاہے نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، اس کے لیے بس یہ اتنا اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے. البتہ جب وقت کا پیغمبر آ جائے پھر اس کو ڈینائی کرے گا تو وہ کافر ہوگا، لیکن ایسے لوگ عموماً ڈینائی نہیں کرتے. اور سر کیا خوش نصیبی ہے، اللہ کو مواحد کتنا پسند ہے کہ نہ وہ صحابی ہو، نہ وہ تابعی ہو، نہ کسی پیغمبر کی اس نے صحبت کی ہو، نہ کسی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہو، لیکن ایک اللہ کا ماننے والا ہو، شرک سے بیزار ہو، آخرت میں اللہ کی جواب دہی کا یقین رکھتا ہو. اس کے نام پہ پوری صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اقوال کو توحید کی دعوت کے لیے رول ماڈل کے طور پہ مشرکین عرب کے سامنے رکھا. آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت لقمان، سر اس سے یہ پتہ چلا لوگ کہتے ہیں نہیں ساری دنیا برباد ہوگی، وہ دنیا تو برباد ہونی ہے، غریباں دی اور ہونی ہے. آخرت آپ اپنی دنیا میں بڑے سے بڑے امیر آدمی سے بھی اچھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے اختیار میں. لقمان نے کر کے بتائیے نا. نہ نبی ہے نہ کوئی صحابی ہے. اگر نبی ہوتے تو کہتے میری پیروی کرنا، نبی تو کہہ کے جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی پیروی کا حکم نہیں دیا. تو اگر آپ نبی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، ایک عام اہل فطرت میں صرف اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ آپ کے نام پہ صورت آ جائے. اور بس یہی کرنا ہوتا ہے سر. یہ نہیں ہوتا کہ 50 جتنے بندے تھے ان کو ہسٹری میں نقل کیا جاتا ہے. ایک رول ماڈل